عقیدہ ہوگا قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں گا، تو میری سفارش کا مستحق ہو جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ رب کا بندہ ہے، رب کے قرآن کی آیت سنا رہا ہے۔ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا عادت روا بناتے ہیں، خالق اللہ خوراک دینے والے کو، پیدا کرنے والے زمین آسمان ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول رکھنے والے کو چھوڑ کر مخلوق کو بے پاس بے کس محتاج الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ القصص مکی صورت ہے، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ القصص کا معنی ہوتا ہے قصہ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان ہوا ہے، اس لیے سورت کا نام القصص ہے۔ فرعون مصر پہ حکومت کرتا تھا، اور بنی اسرائیل جو قوم تھی مصر میں رہتی تھی، غلامی اور ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون کی قوم قبطی تھی، بنی اسرائیل سے بگاڑ لیتے، بنی اسرائیل کی لڑکیاں اور عورتیں ان کے گھروں میں کام کرتی، اور ان کے مرد کھیتوں اور دکانوں پہ کام کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے رسول بنایا۔ فرعون کو خواب آیا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے اور قبطیوں کے گھروں میں داخل ہوئی ہے۔ بتانے والوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا۔ کیا حال ہے؟ بچوں کو قتل کرو۔ پھر کہا گیا کہ اگر بچے سارے قتل ہو گئے تو ہماری خدمت کون کرے گا، غلامی کون کرے گا؟ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ 1 سال بچے رکھے جائیں اور 1 سال کے بچے بنی اسرائیل کے قتل کیے جائیں۔ اللہ کی شان، جس سال بچے انہوں نے باقی رکھنے تھے، ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب انہوں نے قتل کرنے تھے تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہوں نے دائیاں چھوڑی ہوئی تھیں جاسوس۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ پریشان نہ ہو، اللہ تجھے بچہ دے، اس کو دودھ پلا، اور جب تجھے ڈر لگے تو بکس میں بند کر کے دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دے۔ اس نے ایسے کیا۔ دریائے نیل کے کنارے فرعون کا محل تھا، اس کی بیوی ملکہ اور ساتھ والیاں دیکھ رہی تھیں۔ انہیں بکس جو ہے وہ وہاں سے پکڑوایا، کھولا تو اس میں ایک منمونا سا بچہ، دیکھتے ہی پیار آ جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو ایسا منمونا بنایا تھا جو تجھے دیکھتا وہ تیرے ساتھ پیار کرتا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ دودھ پلایا جائے اس کو۔ وہ جتنی عورتیں بلائی گئی وہ کسی کا دودھ نہ پئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہنچ گئی، عورتیں کھڑی تھیں، کٹی تھیں، ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتی ہے ایک گھرانہ میں تمہیں بتاتی ہوں شاید دودھ پی لے۔ ان کو پوچھنا چاہیے تھا تو کون ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ لیکن چونکہ ان کو پریشانی لگی ہوئی تھی دودھ کے سلسلہ میں کہ اس کی پرورش کرنی ہے، لہذا ان کا ادھر خیال نہیں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہن آئی اور ماں کو کہا امی بات بن گئی ہے، بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں پہنچی، جب سینے سے لگایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس وقت ان کو بات کھٹکی، تو کون ہے، تیرا دودھ کیوں پی رہا ہے؟ اس نے کہا میں صاف ستھری عورت ہوں، مجھ سے خاص قسم کی مہک آتی ہے، بچے چھوٹے مانوس ہوتے ہیں، کوئی بھی بچہ ہو تو میرا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے پھر بچہ اور بلائے جو چھوٹے بچے دودھ پیتے، منگوائے دودھ پینا شروع۔ اچھا چلو ٹھیک، تم محل میں رہو یہاں۔ کہیں میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرے اور بچے ہیں، البتہ یہ ہے کہ میں اس کو دودھ پلاؤں گی اور تمہیں ملانے کے لیے لے آیا کروں گی۔
ٹھیک ہے، اجرت طے ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئی، دودھ پلاتی، ان کو ملاتی اور ان سے اجرت لیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دی ماں بھی بڑی عجیب سی، دودھ اپنے بچے کو پلاندی سی تے مزدوری فرعون کو لیندی سی. اللہ کا نظام ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی کیا طاقتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دشمن ان کے گھر کے اندر، یا فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے ان کے گھر کے اندر پرورش ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، نکلے باہر گھومنے پھرنے، شاہی محل میں رہتے تھے. آگے دیکھا تو دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کی قوم کا قبطی، ایک ان کی قوم کا بنی اسرائیل کا. اور لازمی بات ہے قبطی قوم غالب تھی، چھائی ہوئی تھی، وہ مار رہا تھا بنی اسرائیل کو. اس نے ان سے مدد طلب کی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کیوں مارتا ہے اس کو؟ گاؤں سا جو ایسے کیا تو وہ قبطی مر گیا، فرعون کی قوم. موسیٰ علیہ السلام نے ابھی یہ کیا ہوا؟ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام جو نکلے، اب شور تو پڑ گیا کہ قتل ہوا ہے، قتل ہوا ہے، کس نے کیا، کس نے کیا. پھر وہی بنی اسرائیلی جو ہے وہ لڑ رہا ہے ایک اور سے. تو اس نے کہا میری مدد کر. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس کو ڈانٹا، اور تو ہر روز لڑائی کرتا ہے، لڑتا ہے. آگے ہوا مدد کرنے کے لیے، اس نے سمجھا شاید آج میری باری ہے، آج مجھے گھونسا پڑے گا. اس نے کہا تو نے کل قتل کیا تھا نا، آج مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. راز فاش ہو گیا. وہ قبطی بھاگا بھاگا گیا فرعون کے بعد. وہاں میٹنگ ہوئی، طے یہ ہوا کہ اس کو قتل کرو. اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. وہاں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، اس نے آ کے کہا کہ اے موسیٰ، وہ سارے سردار میٹنگ کر رہے ہیں تیرے قتل کی، میں تیرا خیر خواہ ہوں، نکل جا یہاں سے. اب موسیٰ علیہ السلام جہاں تھے جیسے تھے نکل پڑے وہاں سے. کوئی پتہ نہیں میں نے کدھر جانا ہے، کیا ہے. چلتے گئے آگے پہنچے مدین کے علاقے میں. وہاں ایک کنواں تھا، چروائے اپنی بکریوں بھیڑوں کو پانی پلا رہے تھے. دو لڑکیاں ایک سائیڈ پہ اپنی بھیڑوں بکریوں کو لے کے کھڑی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ان سے جا کے پوچھا لڑکیوں سے کہ تم کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی یہ مرد چلے جائیں گے نا، پھر ہم بچا کھچا پانی اپنی بکریوں کو پلائیں گے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، بھائی ہے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ڈول کھینچ کے ان کی بکریوں بھیڑوں کو پانی پلایا. بکریاں بھیڑیں پانی پی کے وہ ان کو لے گئی. ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں محتاج ہوں، بھوک لگی ہے، کھانے کا کوئی میرا کچھ کر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا روٹی بھی دوں گا، روٹی والی بھی دوں گا. جب وہ لڑکیاں گھر میں گئیں تو باپ نے پوچھا، آج بکریوں کے پیٹ بڑے بھرے ہوئے ہیں، جلدی بھی آ گئی ہو بیٹا. انہوں نے بات بتائی کہ وہاں ایک اللہ کا بندہ تھا، اس نے ہم پہ ترس کیا، یہ کیا. جاؤ دونوں میں سے ایک اس کو بلا کے لاؤ، اس کو ہم مزدوری دیں. اللہ فرماتے ہیں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی آئی حیا شرم کے ساتھ چلتی ہوئی. قرآن نے تعریف کی اس لڑکی کی. عورت کے اندر، لڑکی کے اندر سب سے بڑی دولت جو ہے نا عورت کے پاس، وہ عزت عصمت ہے، شرم اور حیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پورے دنیا کے سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت میں سب سے بہترین چیز نیک عورت. حیا پر چلتی ہوئی آئی. کہا میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ آپ کو مزدوری دے جو آپ نے پانی پلایا ہماری بکریوں کو. یہ اس لیے کہا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کہ لڑکی مجھے کیوں بلا کے لے کے جا رہی ہے. بتایا مزدوری دینی ہے میرے باپ نے آپ کو. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اس کے گھر چلے گئے، جا کے سارا قصہ بتایا.
وہ جو لڑکیوں کا باپ تھا اس نے کہا اب تو پریشان نہ ہو، ظالموں کی زمین سے تو نکل آیا ہے، یہاں ان کی حکومت نہیں ہے۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابو اس کو نوکر رکھ لے، اس میں دو بڑی خوبیاں ہیں، ایک تو قوی ہے، ایک امین ہے، طاقت والا ہے اور امانت دار ہے، اور یہ بڑی خوبیاں ہیں کسی نوکر ملازم میں، طاقت اور امانت۔ طاقتور ہو ملازم نوکر، بڑا کام کرتا ہے خائن، مال میں عزت میں خیانت کرتا ہے، اچھا بڑا نیک ہے، ماشاءاللہ امین ہے، لیکن روٹی خود کھوانی پیندی، ہلن جوگا نہیں، فائدہ۔ یہ دو خوبیاں، ایک قوت اور ایک امانت۔ ابو اس میں یہ دونوں باتیں ہیں، اب وہ کیسے اس کو رکھ سکتے تھے؟ کہا ان دونوں لڑکیوں میں سے میں ایک کا تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں، اور مار کیا ہے؟ 8 سال بکریاں چرائے گا، مزدوری ملازمت یہ بھی مار ہو سکتی، اگر تو 10 سال پورے کر دے تو پھر تو تیری طرف سے نیکی احسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان دونوں میں سے جو وعدہ کروں پورا، آپ مجھ پہ کوئی بات نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ تو انہوں نے کہا 10 سال والی، کیونکہ اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے اصل اچھا کام کرتا ہے۔ 10 سال کے بعد بیوی کو لے کے چلے، راستہ میں سردی لگی، اندھیری رات تھی، راستہ بھی بھول گئے، طور پر دیکھا کہ آگ چمک رہی ہے، طور پہاڑ پر آگ نظر آئی، بیوی کو کہتے ہیں کہ ادھر ٹھہرو، مجھے وہاں آگ نظر آئی ہے، لگتا ہے کوئی آبادی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، آپ کے لیے آگ لاؤں گا، آپ سیکیں گی، سردی دور ہوگی۔ آگ نہیں دیں گے تو خبر تو کو معلوم ہو جائے گی کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو درخت میں سے آگ نکل رہی ہے، بڑے حیران ہوئے، درخت تو سبز ہے، اس میں تو پانی ہے، آگ خشک ہے، درخت میں سے آگ کیسے نکل رہی؟ دیکھا غور سے، جو دیکھتے گئے درخت سبزی میں بڑھتا گیا، آگ روشنی میں بڑھتی گئی، سار اٹھایا تو آگ کی لائٹ آسمان تک تھی۔ آواز آئی، موسیٰ میں رب ہوں، میں رب بول رہا ہوں، فَحْلَا نَعْلَيْكَ، جوتی اتار کے آگے آجا مقدس وادی میں، اور لاٹھی پھینک۔ اب لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی اژدہا، تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے۔ اللہ نے فرمایا ڈر نہیں، پکڑ لے اس کو، یہ پھر اصلی حالت میں آ جائے گی۔ یہ اللہ نے پہلے اس لیے کیا کہ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے پاس جا کے بھاگ کھڑا ہو موسیٰ سے، اور ہاتھ ڈال اپنے بغل میں، نکال روشن سورج کی طرح، یہ 2 معجزے لے جا اور جا کے فرعون کو سمجھا۔ اب فرعون کو سمجھایا، یہ بات آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ اس نے کہا تو جادوگر ہے، پھر جادوگر بلائے گئے، مقابلہ ہوا، جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، لوگوں کو وہ لاٹھیاں اور رسیاں حرکت کرتی نظر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گیا اصلی۔ لاٹھیاں رسیاں ان کی جادوگروں کی اصلی نہیں بنی تھی، یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی اصلی اژدہا بنی۔ یہ فرق ہے معجزے اور جادو میں، جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی اور معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ وہ اژدہا کھا گیا سارے، وہ جتنے وہ سانپ نظر آ رہے تھے، جادوگر سمجھ گئے، کیونکہ جادوگروں کو تو وہ لاٹھیاں رسیاں اپنی اصلی شکل میں نظر آ رہی تھی، وہ تو لوگوں کو اس طرح جادو کیا تھا۔ جتنی جگہ پہ جادو ہو اتنی جگہ پہ ہوتا ہے، اور وہ جادوگر تھے، ان کو تو وہ چیز اپنی اصلی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ وہ ایمان لائے اور سجدے میں پڑ گئے، کہنے لگے ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے جو پورے جہان کا پیدا کرنے والا ہے،
فرعون نے کہا میرے مشورے سے پہلے تم نے فیصلہ کر لیا؟ تم اس سے ملے ہوئے، نورا کشتی ہے، تمہاری سیٹنگ تھی اس کے ساتھ، یہ تمہارا بڑا ہے۔ یہ اقتدار والے، کرسی والے ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اس ظالم کو اچھی طرح پتا تھا کہ موسیٰ تو سیدھا یہاں آ رہا ہے دیبان، کہاں سارے ملک میں ایک ایک جادوگر سے کیسے مل کے آیا ہے، لیکن ہمیشہ اقتدار والے بیوقوف بناتے ہیں عوام کو اور لوگوں کو۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، کاٹے، سولی چڑھایا، کاٹیں گے پاؤں، اور تمہیں میں سزا دوں گا، جو کرنا ہے کر لے، فقد مان تقاض، تو نے جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو ہماری دنیا تباہ کرے گا، ہم تیری آخرت تباہ کر دیں گے۔ کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو وہ بھی پریشانی ہو رہی ہے، ہم نے مقابلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کیسے لوگ تھے، شروع دن میں فرعون سے انعام مانگ رہے تھے کہ اگر ہم غالب آئے کوئی انعام کرام ملے گا، اس نے کہا میری جان چھڑاؤ، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، اور آخر دن میں شہید ہو کے رب کی جنتوں میں پہنچ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی اور کامیابی دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ابو طالب کے متعلق آیت نازل کی۔ جب ابو طالب کے پاس گئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھانے کے لیے اپنے چچا کو، لیکن اس نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِذَارُ مَثَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمًّا مُبِينًا۔ جب آپ اس کو سمجھانے کے لیے گئے، وہاں بیٹھا تھا ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، کہتے ہیں محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا۔ آدمی کا پتہ ہونا چاہیے، مارکیٹ میں ہو، فیکٹری میں ہو، گلی محلے میں ہو، برادری خاندان میں ہو، شادی کا مجمع ہو، غمی کا مجمع ہو، پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ کیا کہتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا ہوتا، کسی کی بےزتی نہیں کرنی ہوتی، اور نہ کو منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ بات کیا کرو اللہ کی پیدا کرنے والے۔ لوگ وہاں چھوڑتے ہیں فلاں سرکار، فلاں سرکار، ادھر کی چھوڑتا ہے، کوئی ادھر کی چھوڑتا ہے۔ قرآن کی وعدے آتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں، اور لوگ وہاں چھوڑ رہے تھے، فلاں نے مشکل حل کی، فلاں نے مردہ زندہ کیا، ایسی چھوڑتے ہیں جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے۔ اور یہ گنگا بیٹھا ہوتا ہے، گنگا گنگا، جس کو پتہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے، التحیات، یہ گنگا ہو، گنگے تو بھی بول تاکہ اللہ عرش پر خوش ہو، میرا بھی بیٹھا ہے، میرا بھی بیٹھا ہے۔ لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑے، بات تو کرو۔ کہتے ہیں محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں پتہ ہے کیا کہے گا، پتہ ہونا چاہیے، دائیں بائیں آگے پیچھے برادری۔ اسے ہم بولتے کچھ نہ بھول، اپنی ذات کے لیے لوگ بڑا غصہ کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے کندھا ساتھ لگ جائے، استری کے شکن ٹوٹے، 10 منٹ موڈ ٹھیک نہیں ہوتا، پڑے گئے انا۔ اور دین کے لیے کوئی پتہ نہیں، کوئی شرک کی بات کر رہا ہے، قبر پرستی کی بات کر رہا ہے، ادھر ادھر کی کر رہا ہے، اور یہ اللہ والا بیٹھا ہے گنگا شیطان بن کے۔ لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا ہوتا، کوئی منہ میں نہیں ڈال رہا ہوتا، کوئی کھا نہیں رہا، بات کر تو بھی، تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تیری کتنی عزت کرے گا قیامت کو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، رب کی بھی بات کیا کر، پیدا کرنے والے کی۔ آپ نے نہیں پرواہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں یہ پڑی رہتی ہے لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں گے، چپ چپ، وہ کی کہیں گے لوگ، اوے چپ چپ، اس کو سمجھا، جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کو چپ کراتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہی کہیں گے نا، رب کا بندہ ہے، رب کے قرآن کی آیت سنا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، رسول کی حدیث، اور کیا کہیں گے یار۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا لوگ کیا کہیں گے، چاچا مر رہا ہے، انہوں تبلیغ نہیں پئی ہے۔ آپ نے جا کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ،
وحاجک یوم القیامت عند اللہ، چچا اس بات کا اقرار کر زمین کی پشت پر، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے، کائنات کے رنگ و بو میں، بہار اور خزاں کے چکر میں، عبادت کے لائق، شور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی قسمت کھری کرنے والا، گود ہری کرنے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی و درگاہوں والے، آستانوں والے، زندے مردے کلندر سائی، سب بے بس ہیں، جو اللہ چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے۔ یہ تو اقرار کر، تیرے پاس رأس المال عقیدہ ہوگا، قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں گا، تو میری سفارش کا مستحق ہو جائے گا۔ وہ بول پڑے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، کہنے لگے اچھا باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا؟ پہلے بھی کہہ چکا تھا ابو طالب، آج بھی کہتا ہے، میرے بھتیجے جتنا میں نے تجھے دیکھا اتنا کس نے دیکھا ہوگا؟ تیرا بچپن، لڑکپن، جوانی دیکھی؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے اچھا عقیدہ نظریہ تیرا ہے، تو پھر چاچا قبول کر، لیکن شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے۔ لے کے بہ گئی برادری لے کے بہ گئی۔ اوے برادری کو کھلاؤ پلاؤ، ضروریات پوری کرو، کوئی مسئلہ ہو کہتے جی برادری، عقیدے کی بات ہے نماؤ جی برادری اعتراض کر دی ہے، شادی کی بات ہے برادری، تو نے برادری رسول اللہ پڑھا ہے کلمہ؟ برادری کو کھلاؤ پلاؤ، دین میں برادری کا کیا مطلب؟ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، واپس آئے، چچا اسی عقیدے پر فوت ہوا۔ اللہ نے آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا کام ہے راستہ دکھانا، آگے ہدایت دینا، ہدایت دل میں داخل کرنا، قسمت کھری کرنی، گود ہری کرنی، یہ میرا کام ہے، تیرا ہے ہی نہیں۔ تو بتاتا جا، کسی کو ابو بکر صدیق بنا دوں، کسی کو ابو جہل لعین بنا دوں، یہ میرا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اربوں اجموں شام میرا قوم تے چانن گیا اگیرے، تے بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ اندھیرے۔ آگے اللہ نے قارون کا قصہ بیان کیا۔ قارون بہت بڑے سرمایہ دولت کا مالک تھا۔ قرآن کہتا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی، سنبھالنے والی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ اللہ نے فرمایا ایک دن جو قارون نکلا نا، کرو فرسائی دھج کے ساتھ، بہترین پوشاک پہن کے، زلفوں کو تیل لگا کے، بہترین سواری پہ بیٹھ کے، ہٹو بچو آگے پیچھے کرنے والے، اور دائیں بائیں جتھا لے کے جب نکلا نا، تو جو دنیا دار تھے نا رال ٹپکانے لگے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہو لذو حظ عظیم۔ کرو فرسائی دھج تو ایسی ہو، ایسے ملے دولت، سرمایہ، مکان، کوٹھیاں، بنگلے، مارکیٹیں جیسے قارون کو ملی۔ کیا سائی دھج ہے؟ جیسے آج کل دنیا دار پلے درجے کا مشرک، قبر پرست، سود خور، حرام خور، دھوکے باز، ملاوٹ کرنے والا اور گندی کمائی کرنے والا، تے چنگے بڑے لوگ کہنے جی رب نے باں پھڑ لی، روڈ پہ چھاپ دے، رب بڑا راضی ہوتے تھے، چھوڑ لو رب راضی۔ رالے ٹپکانے لگے، کاش کہ ہمیں بھی ایسے ملے۔ تو اللہ کے بندے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے، اس پہ لٹو نہ ہو جاؤ، اس دنیا کا انجام بھی دیکھو۔ اچھا پہ دکیا نوسی قسم کے تسی مسیطڑ ہی رہے جے، نہ خود ترقی کرتے نہ کسی کو، کیا بات، ٹھاٹ باٹ تو ہوئی۔ دوسرے دن جب قارون خزانوں سمیت دھنسنے لگا، جب وہ دھنس رہا تھا، جو کل رالے ٹپکا رہے تھے نا، کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ، شکر ہے 2 وقت دی روٹی دیتی ہے، ایسی مصیبت تو بچے، شکر یا اللہ راضی۔ اللہ نے فرمایا تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت کا گھر ان کو ملتا ہے جو تکبر، فساد، بڑائی، گھمنڈ نہیں رکھتے، اور انجام متقین کے لیے۔ سورہ العنکبوت مکی صورت ہجرت سے پہلے نازل ہے۔ العنکبوت کا معنی مکڑی، چونکہ اس میں مکڑی کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام العنکبوت ہے۔ شروع میں اللہ نے فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے
کہ یہ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ انہوں نے جب ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ان کی ہم آزمائش نہیں کریں گے؟ ایمان کے ساتھ آزمائشیں بھی آئیں گی، لوگوں کے تان و تشریح بھی سننے پڑیں گے، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی، نیند بھی قربان کرنی پڑے گی، روزے میں بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، کبھی اللہ مال دے کے آزماتا ہے، کبھی غربت دے کے آزماتا ہے، کبھی خوش رکھ کے آزماتا ہے، کبھی غمگین رکھ کے آزماتا ہے، کبھی تندرست رکھ کے آزماتا ہے، اور کبھی بیمار کر کے آزماتا ہے۔ ہم آزمائیں گے۔ اقبال کہتا ہے چوں بگویم کہ مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میں کانپتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے لا الہ پڑھنے والے، دین پر چلنے والوں کی کیا مشکلات ہیں اور کیا آزمائشیں ہیں۔ آزمائشیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جو اللہ نے ان کو آگ سے بچایا، پیچھے گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا بیان کیا اور ان کی قوم کا کہ انہوں نے بے حیائی کے کلب بنائے ہوئے تھے، یہ نائٹ کلب، بے حیائی کے کلب انہوں نے یہ بنائے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ راستے میں ڈاکے مارتے تھے اور بے حیائی کے کلب بنائے ہوئے تھے۔ آج کل جو فاشی والے نا، اوریانی والے، بے حیائی والے، بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب بڑے ترقی یافتہ، اور تمہارے دادے پردادے لوط علیہ السلام کی قوم پہ غیرات بدماشیاں کرنے والے، یہ کلب ان کی ایجاد ہے جو تم نے یہ بے حیائی کے کلب بنائے ہوئے۔ کہتے ہیں ہم نے، تم کیا ہو؟ وہ تمہارے پہلے دادے پردادے یہ بنا کے گئے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم نے ان کو پکڑا، بستی کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا، مرد لڑکوں کو آتے تھے، بدفعلی کرتے تھے لڑکوں سے، بستی کو الٹ کے نیچے پہ اوپر سے پتھروں کی ہم نے بارش کی، دریائے اردن کے قریب صدوم بستی وہاں تباہ ہوئی ہے، اور جگہ کا نام بحر مردار ہے، کوئی چیز وہاں زندہ نہیں رہتی، اور پانی نے عید کڑوا کھارا، کوئی چیز اس کے اندر نہیں زندہ رہتی، بحر مردار۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک مثال بیان کی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا، عادت روا بناتے ہیں، داتا گنج بخت دستگیر غوث کرنی بھرنی والے سمجھتے ہیں، خالق اللہ خوراک غذا دینے والے کو، پیدا کرنے والے زمین آسمان ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول رکھنے والے کو چھوڑ کر مخلوق کو بے پاس بے قاس محتاج، جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا دنیا میں لے آیا، جب چاہا بچپن میں رکھا، جب چاہا جوانی میں لے گیا، جب چاہا غمگین رکھا، جب چاہا خوش رکھا، جب چاہا تندرست رکھا، جب چاہا بیمار رکھا، جب چاہا مالدار رکھا، جب چاہا فقیر رکھا، اور جب چاہا ان کو جوانی میں رکھا، جب چاہا بڑھیپے میں، جب چاہا زندہ رکھا، جب چاہا مار دیا۔ اتنے بے بس بے قاس محتاج، ان کو مشکل کشا عادت روا مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ اللہ کہتا ہے ایسے جیسے مکڑی کا جالا، مکڑی کا جالا بڑی بنتی، بڑی سیٹنگ، بڑا خوشنما، بہت کھلا بڑا، اور مکڑی نظر آ رہی ہوتی ہے دشمن کو، دشمن آ کے جھپٹ کے اس کو کھا لیتا ہے، اور پھونک مارو تو اڑ جاتا ہے۔ سب سے کمزور جالا گھر اللہ کہتے ہیں مکڑی کا ہے۔ مشرکوں کا عقیدہ یہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا پہلی کتابیں جو تھی تورات انجیل، وہ زبانوں پہ پڑھی گئی، مصاحف میں لکھی گئی، قرآن زبان پہ پڑھا گیا، مصاحف میں لکھا گیا، لیکن ایک بات زائد ہے قرآن کی جو پہلی کتابوں میں نہیں تھی، کیا؟ بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ آیتیں واضح اہل علم کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے سینے میں۔ تورات کا ایک بھی حافظ دنیا میں نہیں ہے، نہ انجیل کا، نہ زبور کا، اور قرآن کے ہزاروں حافظ ہیں۔ تورات کا ایک بھی نسخہ اپنی اصلی زبان عبرانی میں نہیں ہے، نہ انجیل کا اپنی زبان میں، نہ زبور۔ قرآن کے ہزاروں نسخے عربی زبان میں۔ جب روس عروج پر تھا، کوئی رب نہیں ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی قرآن ہے، 90 سال تک اس کا عروج رہا۔ افغانستان میں جہاد ہوا اور روس کا گھمنڈ ٹوٹا، 5 اسلامی ملک جن کو وہ ہڑپ کر چکا تھا آزاد ہوئے، مسجد بند، کوئی حافظ قاری، کوئی عالم نہیں، اور قرآن بھی نہیں ہے۔
نکال دیا تھا اس نے قرآن، پورے ملک میں کوئی ایک قرآن کا نسخہ، اور کہتا تھا رب کوئی نہیں ہے. اللہ نے منوایا کہ رب ہے افغانیوں کے ہاتھوں. لیکن جب روس ٹوٹا، وہ 5 اسلامی ملک آزاد ہوئے، مسجدیں بھی کھل گئیں، خطبے بھی شروع ہو گئے، نمازیں بھی شروع ہو گئیں، حافظ بھی موجود تھے، قاری بھی موجود تھے، خطیب بھی موجود تھے. لوگ حیران ہوئے. 90 سال ایسے اس نے شکنجا چڑھائے رکھا، یہ کہاں سے مخلوق آ گئی؟ اللہ ان بڑے بوڑھوں اور بوڑھیوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، جنہوں نے راتوں کو اٹھ کے پچھلی رات گھروں کے تہہ خانے بنا بنا کے، چراغ جلا جلا کے، روشنیاں کر کر کے آنے والے بچوں اور بچیوں کو، اپنی نسل کو قرآن یاد کرایا، بخاری یاد کرائی. انہوں نے آگے نسل در نسل یہ سینوں میں دین منتقل ہوا. جب 5 ملک آزاد ہوئے، مسجدیں کھلی، حافظ بھی موجود تھے، قاری بھی موجود تھے، علماء بھی موجود. بل هو آیات بینات، یہ دین سینوں میں محفوظ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ جو اللہ کے علاوہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے ولی بزرگ جو ہوتے ہیں نا، جب یہ نیکیاں کرتے ہیں نا، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو کے ان کو اختیار دے دیتا ہے. مرنے کے بعد اس کی روح، بزرگ کی روح صحت دیتی ہے، اس بزرگ کے آستانے سے اولاد ملتی ہے اور وہاں سے رزق ملتا ہے. اور اس لیے ہم نے ان کے بت، ڈھانچے، مورتیاں، قبریں، درگاہیں، آستانے بنائے ہوئے ہیں. اور یہاں ہم جہاں کے جانور ذبح کرتے ہیں، کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں. ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی موت. یہ عقیدہ نظریہ وہ رکھتے تھے. لیکن جب کشتیوں میں سوار ہوتے نا، اور کشتی جب ہچکولے کھاتی، ڈوبنے لگتے، تو کہتے ہیں محمد کے رب کشتی پار لگا دے، اے محمد کے رب کشتی پار لگا دے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کشتیاں پار اب اللہ ہی لگا سکتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کا شرک رواجی تھا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. اور یہ جو کلمہ شریف پڑھنے والے، اذانیں کہنے والے، کلمے پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج عمرے کرنے والے، یہ ڈوبتے ڈوبتے ڈوب جائیں گے، لیکن غیر اللہ کو پکارتے رہیں گے، مشکل کشا مانتے رہیں گے، کیونکہ ان کا اعتقاد ہے. ان کا رواج تھا، ان کا اعتقاد ہے. وہ کہتے تھے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے. تو شرک ان کا بڑا ہے. وہ مشرک تھے، یہ پڑھ مشرک ہیں. سورہ روم، رومیوں اور ایرانیوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. کبھی رومی غالب آتے، کبھی ایرانی غالب آتے. ایرانی آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور رومی اللہ کو مانتے تھے. مسلمان خوش ہوتے تھے، چاہتے تھے کہ رومی غالب آئیں، اور مکے والے مشرک چاہتے تھے کہ ایرانی غالب آئیں. لڑائی ہوئی، 2 بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں. رومی شکست کھا گئے اور ایرانیوں کو فتح ہوئی. تو مکے والوں بڑی خوشی کی، کہنے لگے جیسے وہ ہمارے ساتھی آتش پرست، انہوں نے بت بنائے ہوئے آگ کے، جیسے وہ کامیاب، ہم بھی تم پہ کامیاب. اللہ نے کہا رومی مغلوب ہوئے ہیں، ان قریب رومی بدلہ لیں گے، اور اس دن مومن خوش ہوں گے. جب رومیوں نے بدلہ لیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر مسلمانوں کو بھی فتح دی. ڈبل خوشی ہوئی مسلمانوں کو، چونکہ رومی کا تذکرہ ہے اس میں، اس لیے سورت کا نام الروم. اللہ نے اس میں اپنی نعمتیں بیان کی، بڑی بڑی نعمتیں. اللہ نے کہا میں نے تمہیں پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان زمین بنائے، میں نے تمہارے رات دن بنائے، میں تمہارے لیے بارش پر اتارتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری زمین کو بچھایا، آسمان کو کھڑا کیا. اور ایک اور نعمت بیان کی کہ میں نے تمہاری بیویاں بنائیں. جہاں بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے بیویوں کا ذکر کیا. بیوی بہت بڑی نعمت. جہاں اللہ نے زمین و آسمان، رات دن، بارشیں، ان نعمتوں کا ذکر کیا، وہاں بیوی کا ذکر کیا. کیونکہ خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، ابھی سن چکے ہو، بہترین چیز پوری دنیا میں، سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت سے بہترین چیز نیک بیوی ہے. رسول اللہ فرمایا نیک بیوی کی کیا نشانی؟ دیکھے خامن تو اس کو خوش کر دے، حکم دے تو اس کی اطاعت کرے،
غیر حاضری میں اس کی جان اور مال کی حفاظت کرے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامند کی اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ آگے اللہ نے ایک مثال دی ہے، میرے بندوں میرے ساتھ شریک کرتے ہو میری مخلوق کو۔ اچھا میرے بندوں مجھے یہ بتاؤ، جو تمہاری جائیداد ہے، یہ قرآن ہے، قرآن میں مثال ہے، میرے بندوں جو تمہاری جائیداد ہے، تمہارا مکان ہے، تمہاری دکان ہے، تمہارے پاس اور جو دولت ہے، کیا اپنے ملازموں کو نوکروں کو ان میں حصے دار سمجھتے ہو؟ نہیں، کوئی نہیں اپنے نوکر ملازم کو حصے دار بناتا اپنی جائیداد میں یا اس کو مالک ساتھ بناتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم عارضی مالک ہو چیز کے، اور تم بھی مخلوق یہ بھی مخلوق، تم بھی انسان یہ بھی انسان، تم ان کو اس کے اندر شریک نہیں مانتے۔ میں خالق مخلوق کو میرے ساتھ میں حقیقی مالک ہوں، کیوں شریک کرتے ہو؟ تمہاری عقل کا اثر نہیں گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکیوں میں فساد پھیل گیا، تریوں میں فساد پھیل گیا، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب چکھائے۔ یہ سارے فساد، جنگیں لگ گئیں، مصیبتیں پریشانیاں، سب یہ بندوں کی کرتوتیں، گناہوں کی سزا ہے، بہت ساری تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ سورہ لقمان، حبشی اور نسل سوڈان کا رہنے والا تھا یہ لقمان، بہت دانا قسم کا آدمی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اس لیے سورت کا نام لقمان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا ہے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کوئی چیز دوسری جگہ پہ رکھ دینا۔ جب کسی کا حق تم لے لو ظلم ہے، اس کا حق اس کو دو ظلم ہے، اور جب خالق کا حق مخلوق کو دو تو یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ کتنی تکلیف اٹھائی ماں نے، اور پھر دودھ پلایا 2 سال، ماں باپ کی خدمت، لیکن اگر ماں باپ شرک کا کہیں گناہ وہ نہیں ماننے، وہ بات ان کی نہیں ماننی۔ لیکن ماں باپ مشرک بھی ہوں، بے نماز کوئی بھی ہوں، دنیا کے لحاظ سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وصاحب ما فی الدنیا معروفہ، دنیا کے لحاظ سے علاج معالجہ خدمت ان کا دنیا میں ان کی بات ماننی۔ یہ نہیں ہے کہ باپ اب قبر پرست ہے، باپ بے نماز ہے، باپ حقہ پیندا ہے، جھگڑ پیندا ہے۔ اے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتا ہے نا، کہنا ہوں ایدی کیا غلط، قرآن کہتا ہے اس کی غلط بات نہیں ماننی، لیکن دنیا کے لحاظ سے اتنی خدمت کرو کہ وہ کہے اچھا اس کو دین نے یہ سمجھائی ہے بات۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بیٹے ذرہ برابر بھی تیرا عمل ہو، قیامت کے دن اللہ کھینچ کے تیرے سامنے لائے گا۔ اللہ بڑا باریک بین، خبردار ہے، اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان باد باران ہو، کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چونٹی، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کر، اچھائی کا حکم کر، برائی سے روک، اور تکلیف آئے گی اس میں صبر کر۔ اے میرے بیٹے تکبر سے نہ پیش آ لوگوں کے ساتھ، اور نہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چل۔ جو فخر کرتا ہے دوسروں پر، جو اپنی چال میں تکبر رکھتا ہے، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ درمیانی چال چل، اپنی آواز کو پست رکھ اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے سورہ لقمان میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر زمین کے اندر درخت ساری کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، 7 سمندر اور، تو یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، درخت سے جنگل بڑے لمبے لمبے کلمے ختم ہو جائیں گی، تیرے رب کے کلمات کی ابتدا ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، وخشوا یوم لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن سے ڈرو جس دن والد اولاد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ، اور اولاد والد کے کام نہیں آئے گی۔ ان وعد اللہ حق،
اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم نے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی محبت کی چربی کی طے دماغوں پر چڑھ جائے اور آنکھوں پہ پردے آ جائیں تو تم آخرت کو نہ بھول جاؤ۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، شیطان کے ناموں میں سے ایک نام الغرور ہے، دھوکے باز، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کا علم کب ہے اور کب بارش آئے گی اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کہاں مرے گا۔ تین باتوں میں تو کوئی بات نہیں کرتے، لیکن بارش اور پیٹ کے ماں کے پیٹ کے مطلب بات کر، بارش لوگوں جی بتاؤ سنو، ایسے کوئی نہیں بتا سکتا۔ آلات ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا، وہ حساس ہیں، وہ نمی محسوس کرتی ہیں، وہ رفتار اس کی اس آلات پہ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق بتاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، امکان ہے، بارش کا امکان ہے، گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے، اور کبھی بات غلط بھی ہو جاتی ہے۔ رب امکان نہیں کہتا، رب کو پکا پتہ ہے۔ یہ فرق ہو گیا۔ اچھا ماں کے پیٹ میں جی پتہ، وہ الٹرا ساؤنڈ بتا، سنو اللہ کہتا ہے جو ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں رسولی ہے کہ بچہ، بچہ ہے کہ بچی، پورا ہے کہ ادھورا، نیک بخت ہے کہ بدبخت، ٹائم پر ہوگا یا بیٹا ہے، کیسے؟ اتنی ساری باتوں میں سے ایک بات کی وہ بات کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں 98%۔ یہ فرق ہے رب اور بندے میں۔ آگے سورہ سجدہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن صبح پڑھا کرتے تھے، جمعے والے دن صبح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کا موضوع ہے انسان کا پیدا ہونا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اس کو بھیجنا اور پھر اس کو یہ راستہ دکھانا، اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت، برے کام کرنے والوں کے لیے وہ جہنم۔ سورہ احزاب، احزاب کا معنی لشکر، یہ جنگ احزاب کا اس میں ذکر ہے۔ غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اس میں اللہ نے دو جہلی باتوں کا رد کیا۔ ایک جہلی زمانہ میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، ایک جو کہہ دیتا تھا نا کسی کو، اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو حرام ہو جاتی تھی، وہ حرام سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی آدمی کے پیٹ میں دو دل نہیں ہوتے، اور کسی آدمی کے دو باپ نہیں ہوتے، اور کسی کی دو مائیں نہیں ہوتی، ماں ایک ہی ہے۔ تو تمہارے اس طریقے سے کہنے سے ٹھیک ہے، پیار محبت کرو، منہ بولا بیٹا بناؤ، حقیقی تو نہیں ہے وہ، ایسی ماں نہیں کہنا چاہیے اس کو، لیکن ماں کہنے سے کہ میری ماں کی پشت کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی۔ ان دو چیزوں کی اللہ نے یہاں تردید کی، یہ بات سمجھائی۔ غزوہ احزاب، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول نے ان کو جلا وطن کیا خیبر کی طرف۔ ان کا جو بڑا تھا حیی بن اخطب، شیطان بنو نذیر کا، 20 آدمی لے کے مکے میں گیا۔ مکے میں اس کا سردار تھا ابو سفیان، ابھی کافر تھا۔ اس کو کہا کہ عہد کی جنگ میں تیری محمد کی کوئی باتیں ہوئی تھی؟ ہاں۔ تو نے کہا تھا آئندہ سال آ جانا؟ ہاں۔ تو محمد نے تیرا چیلنج قبول کیا تھا؟ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار وہ 70 زخمی تھے، 70 شہید تھے، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا چیلنج قبول کیا۔ اچھا اگلے سال محمد آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں۔ 3 دن بیٹھا رہا تھا؟ ہاں۔ آنے جانے والے لوگوں نے تجھے کہا تھا ہاں محمد بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں۔ تو گیا تھا؟ نہیں۔ ہاں، کٹوا دی نا ناک قریش کی، لگ گیا نا قریش کی غیرت کو بٹا۔ اٹھ، تیرے میرے درد مشترکہ ہیں، میں نے بھی محمد سے بدلے لینے ہیں، تو نے بھی لینے ہیں۔ اٹھ، باد القرا کا یہودی، تیمہ کا، فدق کا یہودی ساز باز کر آیا، مشرق کے قبائل آ رہے ہیں، ادھر سے تو اٹھ، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے مادر۔ یہ غزوہ احزاب آئے تھے، چاروں طرف سے لشکر آئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تھا، پھر نشانات ظاہر ہوئے، جابر نے دعوت کی، 10-12 آدمیوں کا کھانا 1400 کھا گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں نشانات دکھائے، اور ایک پتھر نہیں ٹوٹتا تھا، آپ نے پتھر توڑا، چنگاری نکلی، اللہ تعالیٰ کے نبی مسکرائے، پوچھا گیا کیوں مسکرائے؟ فرمایا اللہ نے مجھے یہاں روم کی خوشخبری دی ہے، روم فتح ہوگا۔ آدھی آدھی کھجور کھانے کو ملتی ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، پیشاب پخانہ کے لیے جاتے ہوئے احتیاط کرنی پڑتی ہے، چاروں طرف سے دشمن ہیں۔ نہیں سوچا صحابہ نے کہ وعدے دے رہا ہے میں روم میں رہا، انہوں نے کہا جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا۔ اور کیا کہتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا،
اپ ٹو ڈیٹ اسلحہ رکھنے والوں، ہمارا گراؤ کرنے والوں، ہم نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہوئی ہے، جب تک جسم میں جان ہے تمہارا کچومر نکالتے رہیں گے۔ اور آپ خوش ہو کے دعا کرتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ ان کی دنیا تو نہیں بنی، ان کی آخرت ہی بنا دے۔ اور پھر اللہ نے مدد کی، اندھیری چلی، فرشتے آئے، سارے وہ بھاگ گئے۔ اندر بنو قریظہ آ گیا، یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے غداری کر دی، بنو نذیر نے ان کو پیغام بھیجا، اندر سے انہوں نے غداری کر دی۔ جب جنگ ختم ہو گئی، جبریل علیہ السلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے ان سے بھی نپٹو۔ بنو قریظہ کا گھراؤ ہوا، وہ اترے جناب سعد رضی اللہ عنہ کے صحابی کے فیصلے پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرا صحابی سعد جو یہ فیصلہ کرے گا ہم مانیں گے۔ رسول اللہ فرمایا سعد رضی اللہ عنہ یہ تیرے فیصلے پر اترے ہیں۔ سعد بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے جناب میں جو فیصلہ کروں گا ان پہ نافذ ہوگا؟ میں ہاں۔ جو میں فیصلہ کروں گا یہ مسلمان مانیں گے؟ اب میں ہاں۔ پھر ادھر منہ کر کے شرما کے کہنے لگے جو اور یہاں موجود ہیں وہ بھی مانیں گے یعنی محمد رسول اللہ؟ آپ مسکرائے، فرمایا ہاں۔ جناب میرا فیصلہ ہے جو ان میں لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دو، ان کی بیویوں بچوں کو قیدی بناؤ اور ان کا مال تقسیم کر دو۔ غدار، ان کی یہ سزا۔ رسول اللہ فرمایا تو نے تو بادشاہوں والا فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں یہ ذکر کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔